واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں جی. آج ہم جن نبی کے ذکر سے آغاز کر رہے ہیں وہ ہیں ایوب علیہ السلام. آیت نمبر 41 سورہ صاد. This is the 23rd juz of the Quran. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب, and remember or mention our servant, our worshipper Ayub. So for starters, you see Allah subhanahu wa ta'ala کی محبت ایوب علیہ السلام کے لیے، اور پیچھے بھی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے کہیں اور ذکر کرو اور یاد کرو اینڈ ریممبر، اس کا مطلب ہے رب تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر چاہتے ہیں، اسی کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا عبد، اور پھر نا ایڈ ہو گیا میرا بندہ. جیسے آپ بہت پیار سے کہتے ہیں نا میری ماں، میرا بچہ، وہ جو اونرشپ ہے نا، وہ ایک محبت کی علامت ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی استاد ہوں گی، لیکن میں اپنی استاد کی بات کروں تو میں کہتی ہوں میری استادہ، حالانکہ وہ صرف میری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کئی بہن بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گی میری ماں، میرا باپ، مائی فادر، مائی ابو. ٹھیک ہے، یہ والی جو کیفیتیں ہیں نا، یہ محبت ہیں. عبدنا، اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کا مقام کیا ہے. ایوب علیہ السلام. اب ایوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے خاص انبیاء میں سے ایک ہیں. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو آپ کو اور مجھے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی کنٹینیویشن میں تھے، ان کے ڈسینڈنٹس میں سے تھے. اور ان کی بیوی جن کا اس قصے میں ذکر آئے گا وہ یوسف علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں سے تھی، تو اگین وہ اسحاق علیہ السلام ہی کے ڈسینڈنٹس یا نسلوں میں سے تھی. 9th century BC ٹائم بتایا جاتا ہے، 9ویں صدی قبل مسیح. اور ان کے جو قصہ بتایا جاتا ہے وہ میں حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دوں گی. نٹشل اگر دیکھیں کہ انہیں اللہ نے بہت نعمتیں دی، پھر ان کی نعمتیں ان سے لے لی گئیں، پھر ان کی نعمتیں انہیں واپس دے دی گئیں. اور اگر ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایک چیز یاد کرتے ہیں، اور وہ ہے صبر. 2 لفظ آپ کے ذہن میں ہمیشہ آتے ہیں، بیماری اور صبر. حالانکہ ان کی سٹوری میں اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. ایک سوال آپ میں سے کسی کا آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں پیچھے، اناب بھی آیا اور اواب بھی آیا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو میں چیک کر رہی تھی مترادفات ہی کی کتاب میں آن لائن بھی چیک کر رہی تھی، اور پتہ یہ چلا کہ لوٹنے کے لیے یا واپس آنے کے لیے کئی الفاظ قرآن میں آتے ہیں. تو میں کوئکلی آج بولوں گی. ایک ہے جی رجع، ہم کہتے ہیں نا رجوع اللہ، کسی چیز کا اپنے مبدا کی طرف لوٹنا. مبدا کیا ہوتا ہے؟ اوریجن. So to go back to your origin is رجوع. Now think about it. ایک بڑا common term ہے for those who know Islamic sciences and Islamic studies and spiritual sciences سے تھوڑا بہت لگاؤ بھی ہو. رجوع اللہ، اس کا مطلب ہے آپ اپنے اصل کی طرف واپس جاتے ہیں جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر دوسرا لفظ ہے آب، اسی سے ہے اواب. جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کانشیسلی جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انکانشیسلی جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جانتے بوجھتے جا رہے ہیں یا بغیر جانے ہوئے جا رہے ہیں،
دونوں طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے جی تاب، یہ توبہ والا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کے کام سے جب رجوع کرنا ہو تو اس کے لیے توبہ کا یا تائب ہونے کا یا تواب کا یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اناب میں ریپیٹیشن کے معنی ہے، سنسیئر ریپینٹنس کے ساتھ۔ اچھا، کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ اواب کے یہ معنی ہے، لیکن اناب کے معنی یہاں پر یہ بتائے گئے ہیں بار بار بار، سو ریپیٹڈلی ٹرننگ ٹو اللہ۔ اواب میں بھی معنی ہے کہ آپ رجوع کریں، لیکن اناب میں ریپیٹیشن کے معنی آتے ہیں۔ با آتا ہے قرآن میں، وباء بغضب من اللہ، اگر آپ کو یاد ہو، بری حالت کی طرف لوٹنا، ٹو ریٹرن ٹو اے بیڈ کنڈیشن، اللہ نہ کرے۔ با آتا ہے، اس کے بعد فا آتا ہے، اچھی حالت کی طرف لوٹنا، ٹو ریٹرن ٹو اے گڈ کنڈیشن، جو ایوب علیہ السلام کا ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آئی، سب کچھ چھن گیا، بیماری آئی، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں لوٹا دیں۔ صدر رب اشرح لی صدری میں جو ہے وہی والا ہے، کنویں سے سیر ہو کر لوٹنا، یعنی آپ تھرسٹی تھے، پیاسے تھے، اور آپ کہیں سے اپنی ضرورت پوری کر کے، پیاس پوری کر کے لوٹے ہیں۔ سارا، آخری دفعہ جو لوٹنا ہوتا ہے، آخری باز گشت ہوتی ہے، so the last return۔ رد، when you return something because it's no longer usable, it's useless، کنڈم چیز کے لیے واپس کرنے کے لیے رد، ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے لوٹنا، اور اسی سے ارتدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انقلبہ، قلب سے the change of a direction، the change of an angle، رخ یا حالت کا پلٹنا، کہ وہ پہلے سے بالکل اپوزٹ ہو۔ اور اس کو بڑا غور سے دیکھیے گا کہ یعنی ہمارے دل کو قلب کہا گیا ہے، اور قلب ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو ہمارے دین پر ثابت رکھنا، ٹھیک ہے۔ دیٹ مینس there's great hope in this، کیونکہ اب پہلے جو اگر دل کی ایک کنڈیشن اللہ نہ کرے بالکل دین سے دور تھی، ایسے ہم بہت سے زندگی میں کیسز دیکھتے ہیں، وہ انسان پورا کا پورا دین کی طرف پلٹ آتا ہے۔ سو وی نیور گیو اپ۔ افادہ، ٹو گو ود دا فلو، بہتے چلے آنا، اور ہادہ، آہستہ آہستہ اور نرمی سے رجوع کرنا۔ یہ سارے ورڈز قرآن میں لوٹنے کے لیے، لوٹانے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹو ریٹرن کانشیسلی یور سیلف، اور ٹو ریٹرن سم تھنگ اور سم ون، تو یہ سارے آتے ہیں۔ تو بیسکلی اناب اور ابواب میں فرق آتا ہے ریپیٹیشن کے معنی سے، پر بہت سملر الفاظ ہیں وہ۔ اب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں، اذ نادى ربہ۔ اب اگلی چیز ہمیں یہاں پر کیا سمجھ آ رہی ہے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، تو ہمیں ایوب علیہ السلام کی ایک اور بہت پیاری کوالٹی نظر آ رہی ہے، ہی کالڈ ٹو اللہ۔ اللہ کو پکارنے سے مطلب ہے، اگر کوئی اللہ کو پکارنے والا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اپنے رب سے بڑا قریبی تعلق ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں تھے۔ ہمیں یہ تو اتنی تو سٹوری پتہ ہے نا کہ وہ تکلیف میں تھے، اور اس وقت وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو پکارتے ہیں، who's the first being we call out to، ہم سب سے پہلے کس کو پکارتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے شکایت کی، سے شکوہ کیا، اور رب سے اپنی تکلیف بیان کرنا، شکایت وہ نہیں ہے کہ رب کے فیصلے پہ راضی نہیں، لیکن رب کو اپنی تکلیف بتانا، اس کی اجازت ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں ہی بتایا گیا ہے نا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں شکوہ کرتا ہوں اپنی تکلیف کا اور اپنے حزن کا، دکھ کا، اللہ ہی کی طرف۔ اسی طرح دعائے طائف ہے، دعائے طائف ضرور پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہم، اور پھر اشکو کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کی اجازت دی گئی۔ یہاں نادا ہے، یہ رب کو پکار رہے ہیں۔ عام لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو رب والا ہے، اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو ایک سوال یہاں پر یہ ضرور اٹھتا ہے جب بھی ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ نے اور میں نے کبھی یہ سوچا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کنڈیشن پتہ ہے نا، ہمارے دلوں کے حال بھی پتہ ہیں، ہماری دعائیں بھی پتہ ہیں، تو پھر اللہ کو پکارتے کیوں ہیں؟ ان کے سامنے اپنی ساری حالت ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بے شک رب تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، مگر اسے یہ پسند ہے کہ آپ اسے پکاریں، آپ اس کے سامنے، میں اور آپ، ہم اپنی مجبوریاں، اپنی ضرورتیں، اپنی تکلیف، ہم رب سے بات کریں۔ رشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی ہوتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت معاذ کو کہا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کئی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ محبت ہے، پھر بھی آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کتنی دفعہ پیار کرتے ہیں، گرینڈ چائلڈ کو کتنی دفعہ چومتے ہیں، کتنی دفعہ اس سے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں ہماری ہر کیفیت، انسان تو جانتے نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک جانتے ہیں ہماری کیفیت، پھر بھی رب تعالیٰ سے اظہار کرنا۔ انہوں نے اظہار جب کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک چھو لیا ہے مجھ کو شیطان نے تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ، یعنی بہت ہی سخت تکلیف کے لیے یہاں پر لفظ نصب استعمال ہوا ہے۔ اینڈ نصب از جنرلی یوزڈ فار فزیکل illness، یعنی تکلیف جو کہ جسمانی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایوب علیہ السلام۔ اب ہمیں یہ بھی پتا ہے، مومن کو یہ بھی پتا ہے کہ تکلیف یا بیماری یہ چیز آتی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں اس چیز سے گزر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایوب علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنیکشن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت، ایمان، صحت کے ساتھ رکھے، لیکن جو نام نکلنا چاہیے۔ اچھا آپ دیکھیں، جتنے بھی ہم بڑے ہو جائیں، ہماری ماں زندہ ہو، دنیا سے جا چکی ہو، ماں کا نام تکلیف میں نکلتا ہے، پر رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب خوشی ہو یا تکلیف ہو مجھے عافیت میں رکھیں، لیکن آپ سب سے پہلے میرے منہ سے اپنا ہی نام نکلوائیں۔ اور انہوں نے کہا بھی کیا، ایک طرح سے شکایت کریں، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپلین کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ دیکھیں شیطان نے یہ کیا۔ اب شیطان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب ون ریزن could be کہ شیطان، جب آپ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ایموشنل ہو، چاہے فزیکل ہو، چاہے فائنینشیل ہو، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، شیطان نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے، شیطان نیگیٹو چیزیں، مثلاً آپ میں سے کسی کو یاد ہے کون سی بیماری کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کی ٹھوکر ہے؟ حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ شیطان کی ٹھوکر ہے۔ when women have unnatural bleeding، اور جسے استحاضہ کہا گیا ہے، نان سٹاپ بلیڈنگ ہو رہی ہو، ایسی کوئی چیز ہو رہی ہو، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کی ٹھوکر۔ تو انسان کے مائنڈ پر امپیکٹ ہوتا ہے، بیماری میں نیگیٹو چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اللہ نہ کرے انسان سوچ سکتا ہے میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، پھر انسان سوچ سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ میں اتنے عرصے سے دعا کر رہی ہوں، میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تھوڑا سا ایوب علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں مزید سمجھ آ جائے گا کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور کیوں یہاں وہ شیطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ابن کثیر سے پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ Here Allah tells us about his servant and messenger Ayub alayhi salam and how he tested him. These tests afflicted his body, his wealth, and his children, until there was no part of his body that was healthy except his heart. سارے جسم میں کوئی عضو، کوئی آرگن، سکن کی خاص طور پہ آتا ہے کہ بچہ نہیں تھا جو بیمار نہ ہو، ایکسپٹ صرف ان کا دل کام کر رہا تھا، اور ظاہر ہے ان کا مائنڈ کام کر رہا تھا۔ اور یہ افلکشنز نے ایوب علیہ السلام کو، ان مصائب نے
گھیرا نہ صرف انہیں بلکہ ان کا مال بھی گیا، استغفر اللہ، ان کے بہت بچے تھے، اولاد بھی گئی. تو صرف بیماری نہیں تھی، یہ والی افلکشن آئی. Then he had nothing left in this world which he could use to help him deal with his sickness or the predicament he was in, beside his wife who retained her devotion to him because of her faith in Allah and his messenger. کچھ نہیں بچا، گھر، اولاد، مال، صحت. یہاں ہم ایوب علیہ السلام کی بیوی، ان کا زوجہ کا نام نہیں یہاں پر پتہ چلا، لیکن ہم ان سے بھی سیکھ رہے ہیں. She did not leave her husband. سب ختم ہو گیا، ایک چیز رہ گئی، وہ بیوی تھی. اور یہ اس رشتے کے بارے میں ہم لوگ جو اس سے گزر چکے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کو آبزرو کرتے ہیں. A relationship in which you see the best of each other, you also see the worst of each other. اور آپ بہت اچھے حالات میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور برے حالات میں بھی ہوتا ہے. اور صرف وہ رہ گئیں ساتھ. She used to work for people as a paid servant. اچھا، پہلے کا بتایا جاتا ہے کہ اس قدر امیر تھے، اتنے بچے تھے، ہیلتھ ایسی تھی، کوئی نعمت سوچے وہ موجود تھی. اور پھر یہ وقت آیا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور اس پیسے سے شوہر اور اپنا کھانا اور سب کرتی تھی. And she fed and served Ayub alayhi salam for nearly 18 years. 18 سال. Before that he was very rich and had many children. Being well off in worldly terms, all of that had been taken away until he ended up being thrown into the city dump, where he stayed like this all the time, shunned by relatives and strangers alike, with the exception of his wife, may Allah be pleased with her. انہیں سکن کی بیماری ایسی ہوئی تھی کہ شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا. واللہ عالم کہ لیپرسی تھی یا کیا تھا. Nobody wanted to come near. اور آپ دیکھیے ایک انسان کی نا سیلف ریسپیکٹ بڑی اللہ پاک نے رکھی ہے. شاید جو سب سے زیادہ چیزیں بودر کرتی ہیں نا انسان کو، یہ کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ نہ کرے کہ اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو فیلنگ ہو کہ کوئی آپ کے قریب نہیں آنا چاہتا، یا اللہ نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے تھرو اپ کر رہے ہیں کچھ، تو انسان امبیرسڈ فیل کرتا ہے، اپنے قریب ترین لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے. اور سوچیں ایوب علیہ السلام کی صرف بیوی ساتھ رہی. She did not leave him morning and evening except for when she was serving people. Then she would come back straight to him. When this had gone on for a long time and things gotten very bad and the time allotted by divine decree had come to an end, Ayub prayed to the Lord of the worlds, the God of the messengers, and said, Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. یہ دعا بہت پڑھی جاتی ہے، غالباً سورۃ الانبیاء کی دعا ہے، آیت 83 چیپٹر 21. انہوں نے یہ دعا کی، اور پھر جو ہم ابھی دعا دیکھ رہے ہیں جو الفاظ. It was said that distress referred to bodily afflictions. یعنی نصب سے مراد جسمانی تکلیف، اور عذاب سے مراد the loss of his wealth and children. کیونکہ ایموشنل جو ٹارچر تھا، چیزیں کھونے کا، نعوذ باللہ اولاد کھونے کا، وہ عذاب اور یہ سب ٹارچر تھا. He then the most merciful of those who show mercy، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں، انہوں نے ان کی دعا کا جواب دیا. telling him to stand up and strike the ground with his foot، کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنا پیر زمین پر مارو، جو انہی آیات میں آئے گا. He did this and Allah caused a spring of water to flow. اب ہم ایوب علیہ السلام کی سٹوری کے تھرو واٹر کے تھرو ہیلنگ کا بہت سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. He commanded him to wash in it and all the pain and affliction in his body disappeared. ہمیں بھی دیکھیں جو رقیہ یا مسنون طریقے نا علاج کے، اس میں پانی کا بہت بتایا گیا. مثلا ایک اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا، نظر کے علاج کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا کہ اگر پتہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کروایا جاتا ہے، اور اس کے وضو کا پانی جس کو نظر لگے، اور یہ مسنون ہے، انشاءاللہ آپ سے حدیث بھی شیئر کروں گی، وہ پانی اس پہ ڈالا جاتا ہے. Now some people may feel but واللہ عالم اس میں کیا وزڈم ہے. اور اگر پتہ نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو anybody who is pious، یا کسی نمازی کی یا کسی کے
وضو کا پانی، اور اگر لگے کہ اچھا نہیں لگ رہا کہ کسی کے وضو کا پانی، تو اس کے بعد کلین واٹر سے بھی شاور لیا جا سکتا ہے، بٹ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ۔ اسی طرح پانی پر دم کر کے پینا، اور خاص طور پر الحمد شریف، آیت الکرسی، موعظتین، سورت اخلاص، سورت البقرہ کی اینڈ کی جو آیات ہیں، آمن الرسول سے، یہ سب اور اپنے لیے بھی کیا کریں اور ریگولرلی کیا کریں۔ دس از ویری پروٹیکٹیو۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسپنجنگ یا بہت زیادہ تیز فیور میں پانی میں رکھا جاتا ہے لوگوں کو کہ بخار اترے، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اس وقت پانی کے ذریعے یہ بتایا۔ حدیث میں آتا ہے نا، مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے گھر داخل ہوئے اور کہا کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم entered the home of سائب and he said, what ails you, O Sahib? You are shivering. She said, it is a fever. Allah has not blessed it. انہوں نے کہا بخار ہے اور اللہ نے اس میں کوئی برکت نہیں رکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ Do not curse fever. بخار کو برا نہ کہو، اور verily it removes the sins of the children of Adam just as a furnace removes dirt from iron. بے شک وہ ابن آدم کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے، یعنی بخار، جیسا کہ ایک فرنس یعنی جو دھونی میں سے لوہے کا جو گند ہے وہ ہوا کے بخارات کے ذریعے چلا جاتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو ہے بخاری کی، اس میں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، فرام the steam of hell، پس اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جب بخار آتا تھا تو وہ یہ دعا کرتے تھے، اکشف عنا الرجز، اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ تو بخار کے بارے میں یہ احادیث آتی ہیں، اور نظر کے لیے بھی یہ علاج بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کے قصے کو دیکھتے ہیں۔ Then he commanded him, that is Allah subhanahu wa ta'ala commanded him to strike the ground in a different place, and Allah caused another spring to flow and Ayub was commanded to drink from it. تو جو پہلا چشمہ نکلا اس سے انہوں نے نہایا اور ان کی تمام بیماری ایک دم دور ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب ان کی بیوی واپس آئیں تو انہوں نے بالکل صحت مند جوان آدمی کو دیکھا اور کہا ایوب کہاں ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ Then all his internal problems disappeared. یعنی اس دوسرے چشمے سے جو انٹرنلی تکلیف تھی، اداسی تھی یا ڈپریشن تھی یا دکھ تھا یا لاس یا گریف، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیل کی، and he became healthy again. یہ حدیث ہے، انشاءاللہ یہ لمبی حدیث ہے، میں آپ سے شیئر کر لوں گی جو کہ طبری میں آتی ہے۔ ایک ذرا سی شارٹ حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, while Ayub was bathing naked, locusts of gold fell upon him. ایوب علیہ السلام جب نہا رہے تھے تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں ان کی بارش ہونا شروع ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ مال بھی واپس لوٹا رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام began gathering them in his garment، اپنی چادر میں یا کپڑوں میں ایوب علیہ السلام انہیں جمع کرنے لگے۔ Then his Lord called to him, O Ayub, have I not made you so rich that you have no need of what you see? کیا میں نے تمہیں اتنا مال نہیں دیا کہ تم کو جو تم دیکھ رہے ہو اس کی ضرورت ایکچولی ہے بھی نہیں؟ ایوب علیہ السلام said, Yes, O Lord, but I cannot do without your blessing. اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جی میرے رب، آپ کی تمام نعمتیں، مگر میں آپ کی نعمتوں کے بغیر
گزارا نہیں کر سکتا. یہاں سے ہم اس حدیث سے ایک بڑی اہم بات سیکھتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں تو کیا ہم ان نعمتوں پر خوش ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایکسٹریم یہ ہو جاتی ہے نا کہ ہم تقویٰ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن کئی دفعہ اس کے ایکسٹریم میں اگر ہم چلے جاتے ہیں سو وی اسٹارٹ فیلنگ گلٹی فار Allah's blessings. ایک کائنڈ آف گلٹ سی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہے. آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے تکلیف کی حالت میں، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کیوں. رب تعالیٰ نے دیا ہمیں ایوب علیہ السلام کی سنت سے. اس حدیث کے مطابق جو بخاری کی حدیث ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنا، ان کو چاہنا، ان کو رکھنا، اس کی اجازت ہے. اور اس کی اجازت اس لیے ہے کیونکہ یہ شکر گزاری کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. تو جہاں ایوب علیہ السلام کا صابر ہونا ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے، وہاں ایوب علیہ السلام کا شاکر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسے بھی سمجھیں. اچھا، یہ جو شیطان کا انہوں نے ایک تو اللہ کو پکارا ہے نا، تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی شکایت کر رہے ہیں. یہ ایک صالحین کا انداز بھی ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی تکلیف آئے تو شیطان کا کہا جاتا ہے کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے. سورۃ الکہف میں آپ کو یاد ہوگا یوشع بن نون جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور وہ مچھلی نکل کے چلی جاتی ہے، تو حضرت یوشع بن نون ہے اللہ کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سورۃ الکہف میں کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے وہ مچھلی بھلوا دی. شیطان made me forget that fish and you had told me about the fish and that was a sign where we had to stop, but شیطان made me forget. تو یہ صالحین کا ایک انداز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں اپنے اندر بہت سی چیزیں محسوس ہو رہی تھیں ایوب علیہ السلام کو، جسمانی تکلیف کے علاوہ بھی. تو انہوں نے کہا mental illness, epilepsy, other things، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک مجھے چھو لیا ہے شیطان نے تکلیف اور ایذا کے ساتھ. تو ایذا اندر کی تکلیف کے لیے وہ عذاب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، باہر کی تکلیف جسمانی تکلیف کے لیے انہوں نے نصب کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آیا اور خود بے رجلک. رکدہ عربک میں کہتے ہیں ککنگ. So when you kick something to remove something، ٹھیک ہے، ایڑ لگانا جیسے آپ کہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا پاؤں مارو. رجل آپ کو پتہ ہے پیر کے لیے لفظ استعمال آتا ہے کہ اپنے پیر کے ساتھ تم زمین پر زور کی کک مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب. یہ ہے مغتسل. مغتسل غسل سے ہے، غین سیم لام سے ہے، نہانے کی جگہ، اور یہاں پر نہانے کی چیز یعنی اس پانی کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے بھی. تو یعنی پینے کا جو ہم نے ابن کثیر کی ان میں دیکھا کہ 2 springs تھے. تو بیماری کی شفا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن شفا بھی رب نے ہی لکھی ہے. اور وہ پنجابی میں جیسے کہاوت میں کہتے ہیں کہ اگر شفا ملنی ہو تو وہ تو راکھ سے بھی مل جائے گی، ایون ایشز کین ہیل. شفا دینے والا اللہ ہے، توکل ہمارا یہی ہے. مگر کیا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کیا کوئی چیز سبب بنتی ہے؟ بالکل سبب بنتی ہے. اور دوا یا اچھا ڈاکٹر یا احتیاط یا کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے بیماری ہے، تکلیف ہے، سمجھ نہیں آ رہا، from out of the blues somebody will suggest a doctor to you, maybe somebody will suggest a medicine to you and that heals you. اور آپ کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں اس سے پوچھتی تھی، اس ڈاکٹر کے جاتی تھی، اور پھر یہ چیز ہوئی، اور اللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک راستے بناتا ہے. ہمیں اپنا اگین یہ عقیدہ کوشچن ہے کہ کیا اسباب اختیار کرنا جائز ہے؟ نہ صرف جائز ہے بلکہ ریکمینڈڈ ہے، کہا گیا ہے کہ کرو.
ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جیسے شہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی شفا ہے، کلونجی میں بتائی شفا ہے۔ یونس علیہ السلام کے لیے کیا چیز سبب بن گئی تھی؟ وہ کدو کا پیڑ سبب بن گیا تھا، ٹھیک ہے؟ سبب کا مطلب ہے the means to an end. The end is health or healing. Something becomes the means. تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ مسبب الاسباب ہے، اس کا مطلب اسباب آپ ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن سبب بنانے والا، وہ راستے بنانے والا، وہاں تک پہنچانے والا۔ اب یہاں پر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ پانی جو آیا ہے یہ ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سم ٹائمز کولڈ واٹر ہیلز، بارد ہے یہاں پر۔ فار سرٹن illnesses ہاٹ واٹر ول ہیل۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کو کس طرح کے پانی کی ضرورت ہے، واللہ عالم کہ کیا سلفر سپرنگز تھے یا کس قسم کی aqua تھراپی تھی ایوب علیہ السلام کے لیے، پر رب تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ دعا میں اور آپ کریں گے، اور اسپیشلی واٹر ہیلنگ فار مینٹل النس، ڈپریشن۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ بہت اللہ نہ کرے کسی وجہ سے انسان کو کبھی رونا آ رہا ہو یا کچھ ہو، پھر آپ نیچرلی ہوتا ہے آپ پانی کا چھٹا منہ پہ مارتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زندگی کا سورس H2O پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بنائی ہے، ہماری زندگی کا ذریعہ پانی ہے۔ ہم یہاں کیا سیکھ رہے ہیں ان چیزوں میں اور ان آیات میں؟ پہلی چیز ٹریٹمنٹ مسٹ ہے، علاج ضرور کریں۔ دعا علاج کے قریب لے جاتی ہے۔ اچھا، یہ چیز مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم، حزن، عجز، کسل، ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہم کیا ہے؟ سیڈنس۔ حزن کیا ہے؟ ڈپریشن آن واٹ از دا پاسٹ۔ عجز کیا ہے؟ سستی۔ ڈپریشن میں کئی دفعہ آپ اٹھ نہیں پاتے۔ عجز اور کسل یعنی عجز جو ہے وہ ہمت کی کمی ہے، اور کسل جو ہے وہ سستی ہے۔ یہ ساری چیزیں نام لے لے کے ہمیں دعاؤں میں بتائی گئی ہیں۔ تو چاہے روحانی مرض ہو، چاہے جسمانی مرض ہو، چاہے جذباتی مرض ہو، چاہے ذہنی مرض ہو، نفسیاتی مرض ہو، ان سب کا علاج کرانا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم یہ بات سنتے نا کہ اگر تم بس تہجد پڑھو، یہ والی چیز، اور تہجد میں ظاہر ہے اللہ سے کنیکشن ہوگی، پر اگر اللہ نہ کرے لگ رہا ہے کہ کوئی بیماری بڑھ رہی ہے، تو ساتھ ساتھ رقیہ، ساتھ ساتھ دعائیں، ساتھ ساتھ قرآن، اور ساتھ ساتھ علاج بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں یہی چیز پتہ چلتی ہے۔ مثلا ایک طرح سے آپ دیکھیں، نظر کا جو اگزامپل میں دے رہی تھی، نظر سے بھی کسی کی بیماری کوز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بنایا کہ وہ پانی ہے وضو کا اس شخص کا، اور وہ اس کے اوپر ڈالو اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھے گا۔ تو سبب کوئی چیز بنتی ہے، something becomes a mean۔ دوسرا، قرآن ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ خود شفا ہے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے جو پہلے بھی میں نے کہا کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے۔ علاج یا احتیاط، لفظ احتیاط کو بھی لکھ لیں، یہ خلاف دین نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شفا اللہ کی رضا سے ہوگی۔ 10 لوگ وہی انجیکشن لگوائیں گے، وہی احتیاط کریں گے، ان میں سے 3 کو کچھ ہو گیا، 7 بچ گئے۔ یہ ہم نے کووڈ کے زمانے میں کتنا دیکھا۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ We can't do anything about that, but we can pray۔ اور بہت دفعہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام اتنی تکلیف سے، and keep in mind that he didn't only lose health, he lost children, he lost money. Also see the relationship with the wife. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا اس کے لیے اس کے گھر والے اور انہی جیسے اور بھی۔ And we restored to him his family and similar to them more۔ نہ صرف اللہ نے نعمتیں واپس دیں، اس سے ڈبل نعمتیں واپس دیں، ان جیسے اور بھی۔ اور ہم نے عطا کیا اس کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر، رحمتم منا، اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت سے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، and as a reminder for people of understanding، جو
بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں نا، ان کے لیے ہم نے اس ایوب علیہ السلام کے قصے میں بڑا سبق رکھا ہے کہ اللہ کی نعمتیں رب چاہے تو واپس بھی آ جاتی ہیں. اور ایسا اب زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی ایسے بھی ہوتا کہ کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے اللہ نہ کرے بٹ ہم تھوڑے اینکشس ہوتے ہیں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ہمارے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نہ کرے بہت ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں. جو ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں واپس دی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ یاد دہانی ہے، لیسن ہے اولی الالباب کے لیے کہ تم لوگ سیکھو. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. وَخُذْ اور پکڑ لو، بِيَدِكَ تم اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا ایک جھاڑو یا ٹویگز کو باندھ کر، فَاضْرِب بِهِ اور اس سے مارو، وَلَا تَحْنَثْ حنس یعنی اپنی قسم نہیں توڑو. ضِغْثًا یہی روٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے، ید کا آپ کو پتا ہے، خُذ کا بھی بڑا ایزی ہے، فضرب دربا کا بھی آپ کو پتا ہے، تو روٹس بیسکلی آپ کو پتا ہے. اب یہ کیا قصہ تھا؟ کئی دفعہ جب ہم بہت زیادہ تکلیف میں، اللہ نہ کرے انسان کوئی بھی ہوتا ہے، تو ایوب علیہ السلام کی وائف کا جہاں ہم نے یہ سیکھا کہ she was amazing, she never left her husband even in this situation. At the same time کہا جاتا ہے کہ اگین روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی جو خلاف سمجھے، جیسے ڈیسپریشن میں اللہ نہ کرے اچھے اچھوں کا اللہ نہ کرے عقیدہ ہل جاتا ہے نا، تو کوئی ایسی چیز، کوئی بدعت، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے نہیں مانگو. تو روایات میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی تھی یا سجیسٹ کی تھی، اور اس پہ ایوب علیہ السلام واز ویری اینگری ود ہر. اس سے ہمیں ایوب علیہ السلام کا بھی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ قصہ سنتے آئے ہیں کہ بیوی نے اتنی خدمت کی، اور پھر بھی ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، ابھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے. اب آپ سوچے وائف کی سچویشن، ہی از سیئنگ وین آئی گیٹ بیٹر آئی ایم گوئنگ ٹو ریپریمینڈ یو فار اٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو پنش یو، میں نے تمہیں ٹھیک کرنا ہے یہ تم. بٹ قصہ اگر کمپلیٹ پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے دین کے حوالے سے چیز تھی جو ایڈوائزبل نہیں تھی، تو اس لیے ہی واز ویری اپسیٹ، بٹ ہی ڈنٹ ایون ہیو دا انرجی ٹو ریپریمینڈ ہر. وہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں تمہیں سزا دوں. اب اس وقت تو انہوں نے کر دیا، لیکن جب صحت واپس آ گئی تو وہ مارنا نہیں چاہ رہے تھے. ہم اس سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ وہ بیوی کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یہ نہیں اجازت دے دی کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، کیونکہ انہوں نے اتنی خدمت بھی کی تھی، اور انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی تھوڑا سا سلپ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم نے قسم کھائی ہوئی ہے ریپریمینڈ کرنے کی، تو ایسا کرو ٹویگز لے لو، جیسے تنکے نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں تنکے والا جو جھاڑو ہوتا ہے اس میں اگر 100 تنکے ہیں اور ہلکے سے آپ نے کسی کو مارا تو اسے ایسا چوٹ نہیں ملے گی، لگے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی کہ ہلکا سا مار دو. ایسا بھی نہیں کہ بیوی کو تکلیف ہو، مگر تمہاری یہ جو کہا گیا نا کہ قسم نہیں توڑو، ولا تحنس اینڈ ڈو ناٹ بریک یور اوتھ، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فلیکسیبلٹی، کنسیشن، نرمی. پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. یہاں پر ہمیں وہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی جو تعریف اتنی کی گئی ہے نا ہر جگہ ان کے صبر کی، کہ اللہ نے انہیں صبر کرنے والا پایا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اچھا، خُذ جو پیچھے گزرا ہے جی، اس کے روٹ میں حمزہ دال آتا ہے. بے شک ہم نے پایا اس کو صابر. نوٹ کرتے جائیے گا جو پیچھے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بھی بات گزری ہے، اور پھر یہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے شروع کیا عبدنا سے. کوئی انسان ہی اگر کہہ دینا کہ شی از اے ویری گڈ پرسن، آئی ایم گیونگ گارنٹی فار ہر 100% شی از اے ویری گڈ پرسن، انسان کتنا تسلی میں آ جاتا ہے. جیسے رشتے کی کوئی بات ہے یا کوئی اور بات، جب رب تعالیٰ کسی کے لیے کہیں اور انہیں ریئلی ٹیسٹنگ ٹائم سے گزارا گیا تھا،
رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے اسے صابر پایا. اللہ اکبر. نعم العبد، یہ ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا کہ جس کے لیے اللہ کہہ دے میرا کتنا اچھا بندہ ہے. نعم العبد، بہت اچھا بندہ. ہاؤ گڈ a servant or worshipper is he. انہو اواب، بے شک وہ بھی بار بار پلٹنے والا. اچھا، یہی کوالٹی آپ کو پچھلے 2 پروفٹس میں بھی نظر آ رہی ہے، اواب اناب. یہاں بھی ہمیں یہی کوالٹی نظر آ رہی ہے. وہاں پر بہت زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں، یہاں پر نعمتیں لی گئیں. ہر حال میں اواب اور اناب ہی نکلے. تو سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہم اور بھی جو کی چیزیں آپ نے آج کے لیسن میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کا کانسیپٹ کلیئر سمجھ لیجئے. پھر یہ کہ ہم نے عقائد کے حوالے سے دیکھا ہے کیا ہم شکوہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ کے آگے اپنی حالت کی کمپلین رکھ سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں سمجھنے کی. اور ایک چیز یہ ہے کہ اینڈ میں جو یہ بات ہوئی ہے نا کہ انہیں اجازت دی گئی کہ ٹوئکس سے مار دیں، اس کو ہیلا کہا جاتا ہے. اور شرعی ہیلا جو ہے یعنی کائنڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives a concession. اور کیا ہیلے کی اجازت ہے یعنی کوئی آلٹرنیٹ چیز کی جاتی ہے تو اسپیشل سچویشنز میں شریعہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے. پرووائڈڈ، پہلی چیز کیا ہے شرط کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی چیز، اور دوسرا کسی پر ظلم نہ ہو رہا ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو. آپ کو ہیلے کا یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیلا سکھایا تھا. انہوں نے ایک بہانہ کیا تھا جس سے ان کے بھائی بنیامین رہ سکے تھے ان کے پاس اور باقی بھائی چلے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیسز میں اس کی اجازت دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے، نعمتوں کے چھن جانے سے اپنی حفاظت میں رکھے. رب تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ کرے، اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک زوال سے بچائے. ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں. عافیت کے ٹل جانے سے ہم اپنے رب ہی کی پناہ میں آتے ہیں. نعمتوں کے چھن جانے سے، ایک دم کوئی تکلیف آنے سے اور اللہ کی ایک دم آنے والی ناراضگی سے بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پناہ میں آتے ہیں. اپنے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال اور پیاروں کے لیے عافیت کی، صحت کی دعا. غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. جو مسلمان ہمارے بہن بھائی اور سب جو پاکستان میں اس وقت فلڈ سے گزر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. جس طرح سے ہو سکے ان تک مدد پہنچائیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، ان آیات سے سیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن.